حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو نا جب کہیں دشمن سے مقابلہ ہو رہا تو سب سے پہلی چیز جو اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ہتھیار ہے، اور دوسری چیز اس ہتھیار کا بالکل صحیح ہونا، کہ اس کے اندر کہیں اس طرح نہ ہو کہ ہمارے پاس تلوار ہے اور اس کے دندانے اس کا جو ہے نا دھار اچھی نہیں ہے، دندانے بنے ہوئے ہیں اور تلوار کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ کیسے دشمن کا مقابلہ کرے گی؟ اور تیسری چیز اور تیسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو چلانے والا بہادر ہونا چاہیے، اس کو اٹھا کر اس کا وار کر سکے۔ یہ اگر صفات ہیں تو بندہ دشمن سے جیت جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہاری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو تمہیں ایک ہتھیار دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں، وہ ہے دعا۔ اب سب سے پہلے کہ بندے کے پاس دعا ہونی چاہیے، دوسری چیز کہ وہ دعا صحیح ہونی چاہیے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کچھ شروط، کچھ شرطیں، کچھ ضابطے اصول ہمیں سمجھائے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے تم نے دعا کرنی ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے والا، اس کی بھی کچھ صفات، جس طرح جنگ میں لڑنے والے کی کچھ صفات ہوتی ہیں، بھائی طاقتور ہونا چاہیے، اس کا جسم مضبوط ہے، وار کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ایسے ہی دعا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے انسان کا حلال کھانا، انسان کا اپنے پیٹ میں، اپنے جسم میں کہیں بھی حرام مال کی، اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی آسان کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی حرام سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس چیز کا، اور حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو بھی وہی حکم ہے، مومنوں کو بھی وہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 172 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے رسولوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو کلو من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے تمہیں دیا نا اس میں سے پاکیزہ کھانا ہے۔ پاکیزہ تم بھی کھاؤ، پاکیزہ رسولوں کو بھی حکم دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، ایک آدمی ہے لمبا سفر کرتا ہے۔ اب جب لمبا سفر کرتا ہے نا آدمی تو تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے کپڑے گندے، پراگندہ بال، اس کے پراگندہ ہیں، اور جو ہے نا وہ بندہ اس کی شکل دیکھ کر ہی انسان کو جو ہے نا ترس آ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کی ایک ایسی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی طرز آ جاتا ہے، یار بندہ اتنا بھوکا پیاسا اور اتنا لمبا سفر، اور سفر بھی اس کا کہاں کا ہے؟ سفر اس کا کعبہ کی طرف تھا، سفر اس نے بیت اللہ کی طرف کیا، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اس نے، اور وہاں پہ وہ دعائیں کر رہا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول کر لے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ ساری چیزیں اس کی ایک طرف، یعنی سفر کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کا الحاح کرنا، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا، اس کی شکل و صورت سے معصومیت کا ظاہر ہونا، اس کا رونے والا منہ بنانا، یہ ساری دعا کی قبولیت کا جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حرام کی غذا اس کو دی گئی ہے۔ اس کے ماں باپ صحیح نہیں کماتے، اس کو پتہ ہے کہ ماں باپ حرام کما رہے ہیں، وہ کھائے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ حرام کا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ تو اب جب کھائے جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا مال، انسان کا جو رزق ہے، وہ چاہے جو کھا رہا ہے، جو پہن رہا ہے، جہاں بیٹھ رہا ہے، جہاں کام کر رہا ہے بیٹھ کے، وہ سب پاک ہونا چاہیے، سب حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہے تو آج ہماری دعاؤں کی، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو بھائی سمجھ جائیں کہ ہمارے مال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، ملاوٹ ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اس دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا، میری دعائیں کام نہیں کر رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جائزہ لے اپنا کہ کہاں مسئلہ ہے۔